السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعا اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو کیسے یاد آ گئی راشدہ ملک کی اس کی بھابھی کو اتنے دنوں کے بعد، اتنے عرصے کے بعد، جب آپریشن جو ہے وہ پرانا ہو چکا ہے، راشدہ جو ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے، ملائکہ اتنی ساری چھٹیاں پاکستان میں، یعنی کہ تقریباً 3 مہینے کی چھٹیاں پاکستان میں گزار کر کینیڈا واپس چلی گئی، یہاں تک کہ اس کو سی آف کرنے تک بھی نہ آئی ممانی، اور اب اچانک سے راشدہ کے گھر انٹری ہوئی جی بھائی کی اور بھابھی کی، فضا کی۔ تو اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا حقیقت ہے، کیا وجہ ہے کہ اتنے دنوں کے بعد ان کو راشدہ ملک کی یاد ستانے لگی اور وہ اس کی بیماری کا بہانہ بنا کر اس کے گھر پہنچ گئے، اور راشدہ ملک نے بھی کیا صحیح منافقت سے کام لیا اور اپنے ٹائٹل میں لکھ دیا کہ بھابھیوں سے میری بہت بنتی ہے۔ تو اگر آپ کی راشدہ جی بھابھیوں سے بہت بنتی ہے تو پہلے آپ کی یہ بھابھی کہاں غائب تھیں؟ آپ کی بھابھی نہ تو یہ آپ کی امی ابو کے ساتھ کبھی نظر آئیں، کتنے عرصہ ہو گیا ہے، ایک طویل عرصے کے بعد یہ آپ کے گھر تشریف لائیں۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کی رشتہ داری جو ہے دوبارہ سے جڑ گئی، اور بہن بھائیوں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ خونی رشتے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتے، وقتی طور پہ بھلے وہ آپ سے دور ہو جائیں لیکن پھر کسی نہ کسی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جتنے بھی خونی رشتے ہوتے ہیں۔ تو آ گئی، لیکن جو آپ نے ٹائٹل لگایا وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور اس کے بعد بات کریں گے کہ بھئی ایک نند ہے جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے 3 کروڑ کا گھر بنایا یوٹیوب کی ارننگ سے، اور اس کی بھابھی نے ان سے کیا سیکھا کہ وہ 4 قدم آگے بڑھ کر یوٹیوب سے کو بھی چھوڑ کر، کیونکہ یوٹیوب پہ بھی اگر وہ 3 کروڑ کمانے بیٹھتی تو تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا، اس نے اس سے بھی ایک جو ہے نا شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا، اور اس سے بھی کم ٹائم میں اس نے اتنی اماؤنٹ جمع کی جس سے اس نے اپنا گھر بنایا، یعنی کہ ان کی بھابھی فضا نے۔ تو فضا بھی کہتے ہیں نا کہ اس کی راشدہ کی اور فضا کی ویسے تو جوڑی بڑی پرفیکٹ ہے، دونوں اگر ساتھ میں نظر آتی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے دونوں کی، کیونکہ حرکتیں سیم ہیں، ایک چھچوری ہے تو دوسری بھی چھچوری ہے۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو خواتین ہیں جو فیملی ولاگنگ کے نام پر جن لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک غلاظت مچا رکھی ہے، گند مچا رکھا ہے، اور ان کی فیملی ولاگنگ کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار بھی کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کا ضمیر اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ ہم بھی اس طرح اپنی نمود و نمائش کر کے اس طرح سوشل میڈیا سے ارننگ کریں۔ الحمدللہ پاکستان میں ابھی تک وہ ماحول، وہ چیز اتنی زیادہ عام نہیں ہوئی کہ ہر بندہ اٹھ کے یوٹیوب چینل بنا کے، ورنہ دنیا میں حسین ترین خواتین ہیں، پاکستان میں بھی خوبصورتی کی کمی نہیں ہے، تو ہر گھر میں ایک خاتون ایسی ہوتی ہے، ٹیلنٹڈ بھی ہوتی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے، جو چاہے تو یوٹیوب سے ان کی طرح لاکھوں ارننگ مہینے کا لاکھوں کما سکتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ابھی تک ہم اپنی روایات کو فالو کر رہے ہیں، اپنے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو فالو کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی بتائی ہوئی باتوں پہ ہم لوگ عمل کرتے ہوئے ان چیزوں سے دور ہیں۔ لیکن یہ ایسی خواتین ہیں جو کہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، ایک نے تو یوٹیوب سے کیا، ٹھیک ہے، یوٹیوب اور اتنا بڑا جھوٹ کہ 3 کروڑ کا گھر میں نے بنایا، اور اس کے بعد پھر اچھا ہسبینڈ کی پورے زندگی کی محنت کا جو ہے نا وہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ تھوڑی سی پارٹیسپیشن ہے ان کی۔ ان لوگوں کے ہسبینڈس کے کو بھی داد دینی پڑتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے بھی اپنی غیرت جو ہے وہ گہری نیند سلا دی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری بیویاں سوشل میڈیا پہ کر کیا رہی ہیں، کن چیزوں کو پروموٹ کر کے کیا دکھا کے وہ پیسہ کما رہی ہیں، اور وہ ان کو عزت کا نام دیتے ہیں، اور وہ اس چیز کو بڑا جو ہے نا مطلب اس چیز پہ اتراتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ بھی ہمارا دنیا میں بڑا نام اور مقام بن رہا ہے ان خواتین کی وجہ سے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے، اور اس کو اپریشیٹ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کو بہت زیادہ برا سمجھنا چاہیے، اور اس پہ جتنی بھی تنقید کی جائے کم ہے۔ اب جی بھابھیوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں فضا میڈم نے۔ فضا نے کیا کام کیا ہے کہ اس نے 16 گھنٹے لائیوز بیٹھ کر لائیوز کر کے، اور اس وہاں پہ کیا کہتے ہیں ٹک ٹاک پہ، اور وہاں سے کمائے ہوئے پیسے سے اپنا ایک گھر بنایا ہے،
جس گھر کو وہ دکھا کر، ناچتے ہوئے دکھا کر، جھومتے ہوئے دکھا کر، گنگناتے ہوئے دکھا کر لوگوں کو یہ بتا رہی ہے کہ میں نے کوئی بڑا تیر مارا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ یہ جو کارنامہ میں نے سر انجام دیا ہے نا، یہ کوئی بڑی نیکی کا کام کیا اور اس سے میں نے بڑا ثواب کمایا کہ میں نے ایک گھر کمایا ہے. کیونکہ ان کو لگتا نہیں ہے شاید یہ عورتیں غافل ہیں، یا پھر ان کے مرد جو ہیں وہ ان سے محبت نہیں کرتے، جنہیں دنیا کی محبت جو ہے وہ ان کے دلوں میں زیادہ ہے اور اپنی بیویوں کی محبت ان کے دلوں میں کم ہے. کیونکہ اگر وہ اپنی خواتین سے محبت کرتے ہوتے تو کبھی بھی اپنی خواتین کو سوشل میڈیا کی زینت نہ بناتے، نہ ٹک ٹاک کی زینت بناتے. اب آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک پہ کمائی کس طرح ہوتی ہے. ٹک ٹاک پہ ہمیشہ انہی لوگوں کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ خواتین ہو یا مرد ہو، جو خوبصورت ہو، حسین ہو، بولنے میں جن کو بہت زیادہ مزہ آتا ہو، بولنے میں جن کو بہت زیادہ مہارت حاصل ہو، تو ان لوگوں کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. پھر مرد حضرات کو بھی لوگ، جو مرد حضرات یہاں پہ ہوتے ہیں ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے واہیات قسم کی گیمز کھیلتے ہیں، واہیات قسم کی باتیں کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں، ان کو لوگ، ان جیسے لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کو گفٹنگ کرتے ہیں. اور یہاں پہ گفٹنگ تھوڑی نہیں ہوتی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں لوگوں کے پاس حرام کا پیسہ ہے، جو غریبوں کے اوپر وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے، نیک کاموں میں وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ وہ یہی پیسہ اگر نیکی کے کاموں میں خرچ کریں تو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ان کو بہت بڑا انعام اللہ رب العزت کی طرف سے مل سکتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ان کو کیا کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے، اب برائی کی ان کو لت لگ چکی ہوتی ہے تو وہ اسی طرح کی چیزوں میں اپنا پیسہ بھی انویسٹ کرتے ہیں اور اپنے خون پسینے سے کمائی ہوئی جو دولت ہے وہ ان ٹک ٹاکرز کے اوپر لٹاتے ہیں. تو کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے خواتین کو کون لوگ دیکھتے ہیں، سب کو پتہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ظاہری بات ہے، اب بھابیاں کیا کہتے ہیں، نندیں یوٹیوب پہ اتنی فیمس ہیں، یوٹیوب پہ انہوں نے اتنی تباہی مچائی ہوئی ہے، تو اب بھابی تو ایک قدم آگے ہی چلے گی نا، اس نے تو کچھ نیا ہی کرنا ہے. تو اس نے کچھ نیا ہی کر کے دکھایا ہے. اس نے ٹک ٹاک سے حرام کی کمائی کر کے تو ایک گھر بنایا، لیکن وہ گھر بن گیا، وہ گھر بن رہا ہے، وہ سٹرگل کر رہی ہے، وہ محنت کر رہی ہے. چلے تو کسی بھی نند نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا، کوئی نند اس کے گھر نہیں گئی، اس نے گھر دکھا دیا، ہوم ٹور کروا دیا، ساری دنیا کو پتہ چل گیا. نہ اس کے امی ابا کوئی گئے ہیں اس کے گھر، اپنے بیٹے کے گھر، نہ یہ بہنیں گئی ہیں اس کے گھر، نہ فاخرہ، نہ ناصرہ، نہ راشدہ. اور وہ خاتون شاید اس کی ضد تھی، جب کہ نندوں نے گھر بنا لی ہیں تو میں نے بھی گھر بنانا ہے، اور وہ ایک دم سے غائب ہو گئی تھی سوشل میڈیا سے. اور پھر اچانک سے وہ نمودار ہوئی اور پتہ چلا کہ اس نے تو بھائی ٹک ٹاک پہ 16 گھنٹے لائیو کر کے بہت پیسہ کما لیا، اور اس پیسے سے اس نے گھر بنا لیا، اور اب بہت وہ فخر کے ساتھ سامنے آئی ہے. اور اس نے آ کے نندوں کو منہ توڑ دیا جواب کہ یہ دیکھو بیبیوں، تم نے تو ایک لمبے ٹائم کے بعد تمہیں گھر نصیب ہوئے، میں نے تو شارٹ کٹ میں گھر بنا لیا. تو اب راشدہ کی یاد بھی آ گئی، راشدہ سے بھی ملنا ملانا شروع ہو گیا، جبکہ اتنا عرصہ لوگ اس سے پوچھتے رہے راشدہ سے، فاخرہ سے، کہ کدھر گئی ہے تمہاری بھابی، تمہارے بھابیوں سے کیا اس سے تمہارے اختلافات ہیں کہ وہ نظر نہیں آتی، وہ سوشل میڈیا سے غائب یوٹیوب سے غائب ہو گئی ہے. سوشل میڈیا پر تو تھی، یوٹیوب سے غائب ہو گئی تھی، تو کہاں چلی گئی ہے، کیوں کام نہیں کر رہی، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں بہت ہوئی، لیکن ان بہنوں میں سے کسی نے آ کے جو ہے نا کلیئر نہیں کی بات کہ ہمارے درمیان کیا مسئلہ ہوا، یا وہ کیوں ہم سے ملنے نہیں آتے، یا ہم کیوں نہیں جاتے. اور اب اچانک جب 3 مہینے رہ کے ان کی چلی گئی ملائکہ، ٹھیک ہے، اتنی بیمار ہوئی، وہ اس کا آپریٹ ہوا، یہ نہیں آئے، بچے اکیلے تھے جس دن آپریشن ہوا ہے، یہ لوگ نہیں آئے، اچانک سے آ گئی. تو ظاہری بات ہے اب کوئی تو اس میں مقصد ہوگا ان کا. تو مقصد مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ راشدہ اور جو اس کی بھابی ہے فضا، ان کی نیچر کچھ نہ کچھ ملتی ہے. انہوں نے اپنا بنا لیا گٹھ جوڑ، جیسے ناصرہ اور فاخرہ نے بنایا ہوا ہے. انہوں نے بھی اپنی ایک پارٹی بنا لی ہے ان کے اگینسٹ، اور یہ دونوں ہو گئی ہیں اکٹھی، کیونکہ ان کو لگتا ہے اگر ایک طرف فاخرہ اور ناصرہ اکٹھی ہو سکتی ہیں، اور اس کا ایک بھائی بھی ہے جو اس کی بھتیجی اس کے ساتھ ویڈیو میں کام کر رہی ہے فاخرہ کے، وہ تینوں جو ہے فیملیز اکٹھی ہیں، انہوں نے ایک گٹھ جوڑ بنایا ہوا ہے. تو کیوں نہ ہم بھی اپنا ایک گٹھ جوڑ بنائیں. اور ان کی آپس میں دوبارہ سے ہو گئی ہے صلح، اور اب دوبارہ سے یہ
ایک دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ نظر آنے لگی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو گٹھ جوڑ ہوا ہے صرف اپنے مفاد کے لیے ہوا ہے، کسی کو جلانے کے لیے ہوا ہے، کسی نیک مقصد کے لیے نہیں ہوا، کسی اچھی چیز کے لیے نہیں ہوا۔ اگر اچھی چیز کے لیے ہوتا تو جب ملائکہ آئی تھی تو آپ کو یاد نہیں ہے، جب اس نے بھائی نے گھر بنایا تو بہن کو یاد نہ آیا، بھانجی آئی ہوئی تھی تو ماموں کو یاد نہ آیا، اور اب جب سارے کام ہو گئے تو اب جی پیار جاگ گیا، محبت جاگ گئی، دو چھچوریاں جو ہیں وہ پھر سے اکٹھی ہو گئی سوشل میڈیا کے اوپر مزید گند غلادت مچانے کے لیے۔ تو خدا را آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو دیکھیں، لیکن اس کو ان کی چیزوں کو، ان کے طور طریقوں کو اپنانے کی بالکل کوشش نہ کریں کہ یہ بالکل بھی درست چیز نہیں ہے، درست عمل نہیں ہے۔ تو ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کیجیے گا، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔